الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدر كما يصدر الحديد إذا أصابه الماء. قيل: يا رسول الله، ما جلاؤها؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی کبھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب لوہے کو پانی لگتا رہے. تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ یہ صحابہ اکرام نے بہت اہم سوال کیا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی صفائی کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. انسان کا بدن میلا ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے نہایا جاتا ہے اور صابن استعمال کیا جاتا ہے، اور بدن کی صفائی کے لیے صابن کا استعمال ہے، بالوں کی صفائی کے لیے شیمپو کا استعمال ہے، اور اگر کپڑے خراب ہو جائیں تو اس کی صفائی کے لیے اور چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور اونی کپڑے اگر خراب ہو جائیں تو اس کی دھلائی کے لیے پٹرول استعمال ہوتا ہے اور کپڑوں کو پٹرول کے ذریعے سے ڈرائی کلین کیا جاتا ہے. قالین خراب ہو جائیں تو ان کی صفائی کا طریقہ الگ ہے. فرش گندا ہو جائے تو اس کی صفائی کے لیے الگ چیزیں ہوتی ہیں. شیشہ اگر گندا ہو جائے تو اس کی صفائی کا طریقہ الگ ہے. تو تمام چیزوں کی صفائی کے طریقے الگ الگ ہیں. موبائل انسان کے ہاتھ میں ہے، یہ میلا ہو جائے تو اس کو سرف سے اور صابن سے نہیں دھویا جا سکتا، پانی سے نہیں دھویا جا سکتا، اس کی صفائی کا طریقہ الگ ہوگا. تو دلوں اور یہ صفائی کے طریقے تجربات سے معلوم ہوتے ہیں. اہل تجربہ بتاتے ہیں کہ فلاں چیز کی صفائی اس طریقے سے کر لی جائے، فلاں چیز کی صفائی اس طریقے سے کر لی جائے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں بتایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو دلوں کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا کے سائنسدانوں نے اس موضوع پہ کوئی تجربہ نہیں کیا، اس لیے اس سوال کا جواب دنیا کی کوئی شخصیت نہیں دے سکتی، کوئی سائنسدان نہیں دے سکتا. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے. اور دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کا صاف کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کائنات کے بگاڑ اور سدھار کا تعلق انسان کے ساتھ ہے. انسان اگر سدھرا ہوا ہے تو ساری کائنات درست ہے، اور انسان اگر بگڑا ہوا ہے تو ساری کائنات بگڑی ہوئی ہے.
تو ساری کائنات کے بگاڑ، فساد اور اصلاح کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، اور انسان کے صلاح و فساد کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ تو یوں کہیے کہ انسان کا دل اگر صاف ہو تو انسان شاندار اور تندرست اور صحیح ہے، اور اگر انسان درست ہے، افراد درست ہیں، تو معاشرہ درست ہے، اور اگر معاشرہ درست ہے تو پھر یہ کائنات ساری کی ساری درست ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو دنیا سے کفر ختم ہو جائے گا۔ آج کفریہ طاقتیں دو ہیں بڑی بڑی، یہود کی طاقت ہے، عیسائیوں کی طاقت ہے، اور بھی کفر پہ لوگ بہت سارے ہیں، لیکن یہ دو بڑی طاقتیں ہیں اور ان کے پاس حکومتیں اس وقت، اور آج دنیا میں فساد یہود اور نصارہ کی وجہ سے، اور اس دنیا کے فساد میں مسلمان بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ سمندر میں اور خشکی میں جو ہمیں فساد نظر آ رہا ہے یہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے نظر آ رہا ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئیں گے تو عیسائی اور یہودی اور مسلمانوں کا اختلاف مٹ جائے گا۔ آج مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے عابد ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے ابن ہیں، بیٹے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ شریف انسان بھی نہیں ہے، تو وہ شریف انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو تین نقطہ نظر الگ الگ ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئیں گے تو یہود اور بہت ساری دنیا کفر دجال کے پیچھے چل رہی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، اور جو ضدی کافر ہوں گے وہ سارے کے سارے مارے جائیں گے۔ عیسائی اس وقت تسلیم، جب عیسیٰ علیہ السلام سامنے آئیں گے اور وہ آ کے خود واضح کریں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، تو عیسائیوں کا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا۔ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ اور عیسائی کے عقیدے میں تھوڑا فرق ہے۔ رسول وہ بھی مانتے ہیں، رسول ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں مریم کے بیٹے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ مریم پاک دامن تھی، ہم بھی کہتے ہیں مریم پاک دامن تھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے انجیل دی، ہم بھی کہتے ہیں اللہ نے انجیل دی۔ فرق اس میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، بس یہ فرق ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام خود آئیں گے تو یہ فرق مٹ جائے گا بتانے سے، تو عیسائی سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، اور جو یہودی بچ جائیں گے تو وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو دنیا کے اندر صرف ایک عقیدہ اسلام کا رہ جائے گا اور کوئی عقیدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ زمانہ ہوگا کہ جب دنیا کے اندر نیکی آئے گی تو حق تعالی شانہ زمین کے خزانے اگل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بہت خزانے رکھے ہوئے ہیں، اور وقت آنے کے ساتھ ساتھ نکل رہے ہیں، اور جتنے خزانے اب تک نکلے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خزانے ابھی زمین میں چھپے ہوئے ہیں، ابھی نکلے ہی نہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آبادی بڑھ جائے گی تو کھائیں گے کہاں سے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے زمین میں جتنے بھی رہنے والے انسان ہیں اور جتنے زمین پہ مرنے والے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کی ضرورت زمین سے پوری کر دی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، تو زمین میں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ وقت گزرنے ساتھ جو آبادی بڑھ رہی ہے تو اشیاء کی فراوانی ہو رہی ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ ہمارا بچپن کا دور تھا تو فارمی مرغی اتنی نہیں ہوتی تھی، تو دیسی مرغی جو ہے وہ خریدنا اور کھانا ایک بڑا مشکل کام ہوتا تھا، اور مرغی اور انڈا وہ لوگ کھاتے تھے جو گھر میں مرغیاں پالتے تھے، یا باہر سے خریدنا ایک مشکل کام ہوتا تھا، اور کسی مہمان کی آمد پہ مرغی ذبح کر دینا یہ مہمان کا بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا۔
لیکن آج انڈے کی بھی فراوانی ہے، مرغی کی بھی فراوانی ہے۔ وہ جو 40 سال پہلے کی جو صورتحال تھی، آج وہ صورتحال نہیں ہے۔ ہم اپنے 40 سال پہلے دیکھتے تھے کہ گھر کا برتن بنانا اور خریدنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا، اور خاتون کو جو جہیز میں برتن ملتے تھے بس وہ آخری زندگی تک وہی چلتے تھے۔ اس کے پیتل اور تانبے کے برتن ہوتے تھے، پراتیں ہوتی تھی، دیگچیاں ہوتی تھی، کچھ استعمال میں ہوتی تھی، کچھ ویسے ہی رکھی ہوتی تھی، اور ان کو چند مہینوں کے بعد دوبارہ پھر میلے ہو جاتے تھے تو ان کو مانج کے اور صاف کر کے چمکا کے پھر دوبارہ رکھ دیا جاتا تھا۔ اور آج پلاسٹک کا برتن اور اسٹیل کا برتن اور کچی مٹی کا برتن، ان چیزوں کی اتنی فراوانی ہے کہ برتن فراوانی سے بھی مل رہا ہے، اور اس زمانے کے اعتبار سے آج برتن سستا بھی بہت ہے۔ اس وقت قیمتی دھات کا برتن ہوتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے سستی اشیاء دے دی۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ کپڑا جو ہے یہ مہنگی چیز تھی اور کاٹن زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ اب مصنوعی ریشے کے دھاگے جو ہے وہ زیادہ استعمال میں، اور کپڑے کی فراوانی آج سے 40-50 سال پہلے جو صورتحال تھی آج وہ نہیں ہے۔ گرم کپڑا اور سویٹر پہننا 40 سال پہلے بہت مشکل ہوتا تھا۔ خواتین سلائیوں کے ساتھ سویٹر بنتی تھی، اور ایک سویٹر بننے میں کئی دن لگتے تھے، اور ایک محنت طلب کام ہوتا تھا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ سویٹر پہننا آسان ہے، جس کے پاس پیسے زیادہ ہے وہ نیا سویٹر لے آتا ہے، بنا بنایا جاتا ہے، اور کوئی خاتون آپ نہیں دیکھتے غریب خاتون بھی سلائیوں کے ساتھ آج سویٹر بنتی ہو، ورنہ 40 سال پہلے یہ صورتحال تھی کہ سویٹر ہاتھ سے بنے جاتے تھے، اور جس کے پاس یہ نہیں زیادہ آمدن نہیں ہوتی تو وہ لنڈے کا مال لے لیتے ہیں، لیکن بنا بنایا لوگ لے رہے ہیں۔ تو آج پہلے کی بنسبت فراوانی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بہت کچھ رکھا ہوا ہے، اور بڑے خزانے ہیں زمین پہ، اور آسمان میں بھی اللہ نے بڑے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی تو موسم میں بارشیں نہیں ہوتی، بے موسمی بارشیں ہوتی، جو ایسی بارشیں ہو رہی ہیں اللہ کی ناراضگی والی بارشیں، جو فصلوں کو تباہ کرنے والی ہوں، اور جب ضرورت ہوتی ہے اس وقت بارشیں نہیں ہوتی۔ تو آج صورتحال یہ ہے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اللہ کی فرما برداری کی برکت سے آسمان سے بھی رحمتیں نازل ہوگی، اور زمین جو ہے وہ اپنے خزانے اگل دے گا، اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ دینے والے تلاش کریں گے، لیکن تلاش کرنے کے باوجود زکوٰۃ لینے والا ان کو کوئی نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ یہ وہ زمانہ ہوگا، حدیثوں میں آتا ہے، آپ نے تفصیلات بتائی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو 40 برس اس دنیا کے اندر رہیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایسا ہوگا کہ سانپوں میں زہر نہیں رہے گا، سانپ انسانوں کے اندر پھریں گے، بچے ان کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، لیکن ان سانپوں میں زہر نہیں ہوگا، اور جو بھیڑیے ہیں یہ بکریوں کے درمیان میں رہیں گے، جہاں بکریاں رہتی ہیں ساری بھیڑیے رہیں گے، شیر انسانوں کے ساتھ رہیں گے، اور لوٹ مار ختم ہو جائے گی، چوری چکاری سب ختم ہو جائے گی، کسی کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تو جب اللہ کی فرما برداری ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس طریقے سے نازل ہوں گی۔ تو دنیا میں آج جو فساد ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہماری وجہ سے اور انسانوں کی وجہ سے ہے۔ تو دنیا کا فساد انسان کی وجہ سے ہے، اور معاشرے کا فساد افراد کی وجہ سے ہے، اور افراد میں فساد اس کے قلب کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتا دیا کہ دل انسان کا خراب ہوتا ہے تو ہمیں جڑ معلوم ہو گئی کہ اس کائنات کی خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی اس قلب کی اصلاح کیسے ہوگی۔ سوال یہ اس قلب کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو پتہ چل گیا کہ جیسے پانی سے لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طریقے سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، لیکن اس زنگ سے دلوں کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سوال اہم ترین سوال ہے، نبی جواب دے سکتے ہیں، اس لیے صحابہ نے احسان کیا یہ سوال کر۔ صحابہ بہت کم سوال کرتے تھے، اور اکثر سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خود بتایا، خود کیا حضرت نے سوال۔ جب صحابہ نے کہا اپنے عجز کا اظہار کیا جواب سے، اور یہ کہا اللہ و رسولہ عالم،
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب بتایا، لیکن کہیں صحابہ محسوس کرتے تھے کہ یہ سوال کرنا ضروری ہے۔ تو صحابہ کی سمجھداری کی ایک علامت یہ ہے کہ انہوں نے سوالات کم کیے ہیں، اور جہاں کیے ہیں تو انسانیت کے لیے بہت اہم ترین سوال ہے، اہم ترین سوال ہے۔ تو ایک سوال کیا کہ دل کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، زنگ سے صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں، کثرت و ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو صاف کرتی ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد کرنا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف موت یاد کرنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا اکثر و ذکر حاضم اللذات الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی جو چیز ہے موت، اس کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا، موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، کیونکہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اور موت کیا ہے؟ جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ یہ ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ محبوب کا محبوب سے ملنا یہ اچھی بات ہے، تو جو ذریعہ ہوگا وہ بھی اچھی بات ہوگی۔ ہوائی جہاز یا دوستوں سے ملانے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو ہوائی جہاز اچھی چیز ہوگی۔ حج پہ لے جاتا ہے تو اچھی بات ہے، سعودیہ میں لے جاتا ہے تو اچھی بات ہے، اچھی چیز ہے۔ تو موت بھی انسان کو ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل کرتی ہے، اور موت کیا ہے؟ یہ انسان کی غفلتوں کو توڑتی ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ انسان کی غفلت ہے۔ یہ دل کے اندر زنگ کیوں لگتا ہے؟ تو دنیا کی محبت سے، دنیا کی محبت جو ہے وہ انسان کے قلب میں زنگ لگاتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ جب انسان کو دنیا کی محبت ہوتی ہے تو وہ سب کچھ دنیا کو ہی سمجھتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ ہم دنیا میں مسافر ہیں، اور دنیا کو اپنا گھر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور جب انسان دنیا کو اپنا گھر سمجھنے لگ جائے تو یہ تباہی کا سامان ہو جاتا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، فرمایا کہ جو آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے، یہ کافر لوگ ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے نہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی سے وہ راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور دنیا کی زندگی پہ ان کو اطمینان ہو گیا۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ہماری آیتوں سے وہ غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَإِذَا انفروا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ نکلو، اللہ کے راستے پہ نکلو، تو تم زمین پہ بوجھل ہو جاتے ہو، نیچے ہو جاتے ہو۔ اَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم دنیا کے مقابلے میں آخرت پہ راضی ہو گئے؟ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو دنیا کی محبت جو ہے حب الدنیا راس کل خطیہ، تمام خطاؤں کی جڑ ہے، اور اسی سے انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے، دنیا کی محبت سے، اور اسی تکبر سے پھر انسان میں حسد، بغض، کینہ، یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور بہت ساری جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب اسی سے پیدا ہو رہے ہیں، غفلت سے، دنیا کی محبت سے، موت کی یاد سے۔ یہ انسان کو پتہ رہتا ہے کہ ہم یہاں پر مسافر ہیں، اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دی ہیں
ان کو نعمت تو سمجھتا ہے لیکن اس کو مقصد زندگی نہیں سمجھتا اور آخرت اس کے پیش نظر رہتی ہے، تو موت کو یاد کرنے سے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، اور ظاہر بات ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت وہی معتبر ہے جو صحیح تلفظ کے ساتھ، اگر تلفظ صحیح نہ ہو تو وہ تلاوت معتبر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایسا آسان کر دیا ہے کہ ایک عربی زبان بولنے والا اگر کسی استاد سے قرآن پاک پڑھ لے تو صحیح پڑھنا اس کو آ جاتا ہے، تو ایک پنجاب کا رہنے والا یا پشتون زبان بولنے والا یا کوئی اور زبان بولنے والا اگر قرآن پاک صحیح طریقے سے کسی استاد سے پڑھ لے تو قرآن پاک پڑھنا اس کو بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہمارے لیے تو ضروری ہے ہی، صحابہ کرام جو مادری زبان عربی تھی ان کے لیے بھی قرآن پاک سیکھنا ضروری تھا، تو جب ان کے لیے قرآن پاک سیکھنا ضروری ہے تو ہمارے لیے بدرجہ اولا قرآن پاک سیکھنا ضروری ہے۔ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست قرآن پڑھایا ہے اور یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حفظ قرآن پاک کرنا یہ فرض کفایہ ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن قرآن پاک سیکھ کے درست کر لینا اور اتنا یاد کر لینا جو نماز میں تلاوت کی جا سکے اور ناظرہ قرآن پاک دیکھ کے تلاوت کی جا سکے، یہ سیکھنا ہر مسلمان کا ذمہ ضروری ہے۔ اور آج عجیب بات یہ ہے کہ جو مضامین ضروری نہیں ہیں وہ تو پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور اگر اسکول میں جا کے بھی صحیح نہ ان کو قابو میں آئے مضمون تو پھر کسی اکیڈمی بھیجتے ہیں، ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں، اور جو چیز ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے قرآن پاک سیکھنا، اس کے بارے میں غفلت ہو رہی ہے۔ تو قرآن پاک سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور گھر میں کوئی فرض ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک کمی ہمارے گھروں میں، علماء کے گھروں میں بھی، حافظوں کے گھروں میں بھی اور سب گھروں میں یہ ہے کہ گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ گھر میں ہر روز قرآن پاک کی تلاوت ہو اور کوئی فرد ایسا نہ ہو کہ جس نے قرآن پاک کی تلاوت نہ کی۔ پہلے زمانے میں لوگ جلدی سوتے تھے، صبح کی نماز فجر کی اٹھ کے پڑھتے تھے، چونکہ رات کو نیند پوری کر چکے ہوتے تھے، فجر کے بعد لیٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ان کو، تو اس لیے سارا گھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اور آج رات کو دیر سے سوتے ہیں، بہت سارے لوگ فجر کی نماز ہی نہیں جماعت پڑھتے، اور کچھ پڑھتے تو ہیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور جو پڑھ لیتے ہیں تو نیند سے برا حال ہوتا ہے اس وقت نماز کے وقت ان کا، اور نماز کے بعد پھر دوبارہ لیٹ جاتے ہیں، سارا گھر لیٹ جاتا ہے اور تلاوت قرآن پاک کا کوئی وقت ہی ان کو نہیں ملتا، تو یہ صورتحال مناسب نہیں ہے۔ تو اور اس کے بعد یہی ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں سارا گھر اکٹھا ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد، اور اس میں اگر سارے تلاوت کریں قرآن پاک کھولیں تو ہو سکتا ہے قرآن پاک تلاوت ہو سکتی، پھر کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ سارا گھر جو ہے وہ اکٹھا ہو اور قرآن پاک کی تلاوت کر سکے۔ تو اکٹھے نہ کر سکیں تو انفراداً قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور گھروں میں ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے کہ تو نے تلاوت کی ہے یا نہیں کی، تو نے کتنی کی، میں نے کتنی کی۔ تو اگر یہ سلسلہ شروع کر دیا جائے تو اپنے گھر میں قرآن پاک کی دعوت چلائی جائے، کہ قرآن پاک سیکھنے کی دعوت اور قرآن پاک کی تلاوت کی دعوت، یہ دو دعوتیں جو ہیں یہ گھروں کے اندر چلانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اتوار کے اس بیان میں خواتین بھی اور بچیاں بھی شریک ہوتی ہیں، اور کسی بچے کا قرآن پاک ختم ہونے کے قریب ہو تو اتوار کے دن ختم کیا جاتا ہے تاکہ اس کی دعا میں اور لوگ بھی شریک ہو جائیں۔ تو آج ایک بچے کا